بیرون ملک کی لگتی ہے. کینیڈا. جی میں کینیڈا سے میں کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میرے 5-6 سوال ہیں. جی پہلے تو مجھے پوچھنا ہے کہ مطلب جو قربانی کرتے ہیں تو بچے کی کیا عمر ہو تو اس کی قربانی وہ کر سکتا ہے اپنے لیے نا. اور دوسرا یہ کہ اگر مطلب آپ نے پاکستان پیسے بھجوانے ہیں قربانی کے لیے تو کیا وہ جو بکرے کی کٹوائی کے اور اس کے خوراک کے پیسے بھی ساتھ بھیجنے پڑتے ہیں؟ اچھا ٹھیک. مجھے پوچھنا ہے کہ ذی الحج کا مہینہ ہے تو اس کے جو 9 دن ہوتے ہیں ان میں پورے 9 روزے رکھنے چاہیے کہ یا 3 دن 7, 8 اور 9 کا؟ اچھا ٹھیک ہے. سوال ہے کہ اگر قرآن پاک کا پارہ آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھول گئے آپ کہ کہاں سے آپ پڑھ رہے تھے تو کیا قرآن پاک کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا؟ اچھا کہ کھڑی گاڑی میں نماز پڑھنی یا چلتی گاڑی میں کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باہر کہیں جا رہے ہو تو وہ گاڑی میں مطلب آپ کا مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے اور مغرب کا ٹائم ذرا تھوڑا اگر یہی ہو آپ کو کہ گھر پہنچے تک آپ کی نماز قضا ہو جائے گی تو کیا چلتی گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں جب آپ خانہ کعبہ کا تعین نہ کر سکتے ہو گاڑی میں بیٹھ کے کہ کس رخ پہ پڑے ہم؟ اور یہ کہ اگر کسی رکعت میں پہلی رکعت میں آپ نے آخری سورت غلطی سے پڑھ دی تو اس کے بعد اگر آپ نے دوبارہ کوئی سورت پڑھنی ہو تو کیا پڑھیں گے یا اسی سورت کو ہم دہرا سکتے ہیں جو پہلی مطلب رکعت میں پڑھی جائے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ اگر دوسرا نہیں ہے 7واں ہے. آپ کیا کریں کہ آپ کی پروگرام ایک سے بڑھ کے رہے کہ یقین کرنے کے نظر ہٹانے کو کیوں ٹی وی سے دلی بھی چاہتا اللہ تعالیٰ ان کو بنانے والوں کو اور آپ سب کو اتنی لمبی عمر دے جزا بالخیر دے آپ کو کہ آپ لوگوں نے ہمارا تو ساری توجہ ہی ہے پروگرام سے ہٹا کے اسی کیوں ٹی وی کی طرف ہی کر دی ہے. بہن آپ کی محبت اور آپ کی توجہ ہے, آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. یہ جی 7واں سوال کیا ہے؟ جی بچے اپنے امتحانات میں کامیاب ہو جائے اس کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اور 7واں سوال میں آپ سے بات کرتے کرتے بھی یاد آ گیا. میرا سوال یہ تھا کہ ایام اگر آپ کو 10 دن کے بعد دوبارہ شروع ہو جائے تو کیا آپ کی نماز رہ جاتی کہ نماز کو پڑھتے رہنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی بھائی وعلیکم السلام. میں کوکر اسلام آباد سے بول. جی کوکر صاحب فرمائیے. جناب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے مرید جو ہیں ہمارے جو عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کا بھی حصہ قربانی میں ڈال سکتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کی بھی قربانی دے سکتے ہیں؟ ہاں. اچھا تو دوسرا سوال یہ ہے جی کہ یہ جو صفا مروہ میں آدمی جو عام عمرے کے لیے جاتے ہیں تو احرام باندھ کے جاتے ہیں, پہلے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگاتے ہیں پھر صفا مروہ کے لگاتے ہیں 7 چکر. تو یہ عام لباس میں جو صفا مروہ میں ان دنوں میں جو عام لباس میں آدمی چکر لگاتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے وہ بھی ان کا بھی صحیح ہوتی ہے کہ؟ اچھا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. اچھا جناب مفتی صاحب سوالات بہت زیادہ ہو گئے. کینیڈا سے ہماری بہن نے 7 سوال کیے ہیں. قربانی کے لیے بچے کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ بچے پہ قربانی واجب نہیں ہے لیکن اگر اس کی جانب سے کوئی نفلی طور پہ کرنا چاہے تو کسی بھی عمر میں کر سکتا ہے. 6 مہینے کے بچے کے لیے بھی کر سکتا ہے, 1 دن کے بچے کے لیے بھی کر سکتا ہے. واجب ہے بہرحال اس وقت جب اس کے پاس مال ہو اور وہ بالغ ہو جائے. قربانی کے لیے پیسے پاکستان بھیجنے ہیں تو کیا جانور کی خوراک اور اس کے ذبح کرنے کے یعنی قصاب کے پیسے بھی بھیجنے ہوں گے؟ ظاہر بات ہے کہ اگر کسی اجنبی سے یہ کام کروایا جا رہا ہے تو اس کے ذمہ میں ایک چیزیں کیوں ڈالی جائیں. ہاں البتہ کوئی اپنا عزیز ہے اقربا میں سے ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ رعایت کر دیتے ہیں اس قسم کے معاملات کی, خود ہی کاٹ دیتے ہیں یا قصاب سے کٹاتے تو خود ہی پیسے دے دیتے تو کام تو چل سکتا ہے لیکن بہتر یہ کہ بھیجے جائیں. جانور کو خود کاٹنا چاہیے قصاب سے کٹوانا چاہیے؟ ذبح پہ چھری تو بہرحال خود اپنے ہاتھ سے پھیری جائے وہی افضل مستحب ہے. تو وہ قصائی بھی کرتا ہے چھری پھیر کے پھر جو غائب ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو چھرے مارتا رہتا ہے, آتا نہیں ہے لوٹ کر. اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ قصاب کو جو ہے پورے طے کیا جائے کہ بھائی آپ یہاں سے ہٹیں گے اسی وقت جب جانور کو بالکل فارغ کر دیں گے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی گردن کاٹ کے اس کی کھال اتار دوں ذرا پھر آپ کی بوٹیاں بناؤں گا. ہاں پھر تو گردن ہی کٹی رہتی, گردن ہی کٹی رہتی, جانور جو ہے وہ پڑا رہ جاتا ہے اور قصاب چلتے رہتے ہیں. اچھا بہرحال ذوالحجہ کے روزے کتنے رکھنے چاہیے؟
ذوالِ جمع جتنے روزے رکھنے سوائے وہ جو ایام ہیں ممنوع 10، 11، 12، 13 ان ایام کے روزے نہ رکھے، باقی پھر جتنے دل چاہے رکھتے ہیں۔ کلام پاک شروع کیا تھا، پتہ نہیں کون سا پارہ پڑھ رہے تھے، یاد نہیں رہا، بھول گئے، تو کیا کلام پاک کو دوبارہ شروع کریں؟ بہتر ہے دوبارہ شروع کر لیا جائے، یا یہ ہے کہ اندازہ کر لیا جائے، جو کم ترین فگر بنتی ہے اس کو لے لیا جائے۔ اچھا جناب، چلتی گاڑی میں جہاں قبلے کا تعین ممکن نہ ہو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر یہ خدشہ ہو کہ مغرب کی نماز قضا ہو جائے گی؟ جیسے گاڑی اگر اپنے اختیار میں خود ڈرائیو کر رہے ہیں یا خود اپنے کی گاڑی ہے، کسی عزیز کی گاڑی ہے، اسے کہا جائے اگر روکیں تو اس کے فرض ہے کہ گاڑی کو رکوا کے اپنی نماز ادا کریں، اور ایسا پاسبل نہیں ہے مثلا کہ پرائیویٹ گاڑی ہے اور بس ہے، لوکل بس ہے جس میں مسافر سواری کرتے ہیں، وہ رکے گی نہیں روکنے سے بھی، تو ایسی صورت کے اندر فی الحال جو ہے وہ نماز ادا کر لے جیسے تیسے، لیکن گھر پر آ کے اسے قضا کرنی ہوگی۔ اچھا، پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی ہے، اب دوسری رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ کیا اسی کو سورہ ناس کو دہرا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس کو دہرا سکتے ہیں، ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا جناب، انہوں نے آخری سوال ان کا 7واں یہ ہے کہ ایام کے 10 دن بعد اگر دوبارہ شروع ہو جائیں تو کیا نماز کنٹینیو ہو سکتی ہے؟ ایام کے دن اگر واپس سے یعنی پیریڈ گزر چکا اس کے بعد فوراً بعد شروع ہو گئے تو اس میں حکم تو یہی ہے کہ عورت کے 2 پیریڈز کے درمیان میں 15 دن کا وقفہ ضروری ہے۔ اگر 15 دن کے وقفے سے پہلے اگر کوئی بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو وہ پھر استحاضہ شمار کیا جاتا ہے اور اس میں نماز معاف نہیں ہوتی، اس میں وضو کر کے اپنی جو ہے نماز ادا کریں۔ ہمارے بھائی کی کال تھی کہ مرحومین کی طرف سے قربانی میں حصہ شامل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، یہ اِیصال ثواب کی صورت ہے اور اِیصال ثواب کرنا احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر حصہ ڈال دیا جائے تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، اپنے آقا سے وفاداری کی علامت ہے، ضرور کیا جائے جس کو اللہ استطاعت دے۔ بھائی دوسرے سوال کا جواب وقفے کے بعد، ایک سوال تھا، دوسرا سوال تھا، یہ پہلا سوال کا جواب ہو چکا تھا۔ یہ جو حضرات صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں اس کے لیے تو احرام میں ہونا ضروری ہے طواف کے بعد، کچھ لوگ سادہ کپڑوں میں بھی وہاں سعی کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں سعی جو ہے وہ عبادت یعنی عمرے کے یا حج کے ضمن میں ہو سکتی ہے، ویسے اصلاً جو ہے کوئی سعی کرنا چاہے صرف یہ کوئی عبادت نہیں ہے، تو وہ ممکن ہے کسی کو تلاش کرتے ہوتے ہیں لوگ بعض اوقات، یا کوئی ساتھی ہوتا ہے اس کا دل بہلانے کے لیے ساتھ چلتے رہتے ہیں، تو ورنہ وہ صحیح نہیں کر رہے تھے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ نے حج ادا کیا، حج کرنے کے بعد طواف زیارت کر لیا تو آپ کا لباس جو ہے چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے دیگر مشاغل اگر ادا کر لیے، دیگر نسخ ادا کر لیے ہیں، تو اس کے بعد اگر صحیح لباس میں بھی کریں تو وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ حج کی صحیح ہے، الگ سے نہیں ہے صحیح۔ اچھا، ارے قربانی پر بات ہو رہی تھی، جانور کو آج کل ایک جس طرح مرغیوں کو جلدی فربا کرنے کے لیے مختلف قسم کی فیڈز دی جاتی ہیں، اسی طرح جانور کو جلدی موٹا تازہ دکھانے کا، خاص قربانیوں کے زمانے میں تو جانور کو جو ہے انجیکشن لگا کے ذرا موٹا تازہ دکھایا جاتا ہے، ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جائے گی، طریقہ جائز؟ ہاں طریقہ بہرحال اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، انجیکشن لگا کے اسے موٹا کر دیا اور اس کو دکھا دیا بہت موٹا تازہ جانور۔ نہیں، انجیکشن لگا کے اس کے جسم میں سوجن نہیں پیدا کی جاتی، جس طرح ہمارے یہاں پہ عام آدمی جو کمزور ہوتا ہے تو اس کو نیروبیان یا دیگر انجیکشن لگائے جاتے ہیں جس سے اس کا جسم میں جو گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ گروتھ تو اصلی ہی ہوتی ہے جسم